اصحاب کہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالیشان محل بنوایا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت کرو اور عبادت کرو، اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی، بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کا وزیر اور دربار والے بھی تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ تھا، اب کیا ہو گیا ہے۔ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا، دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے ہی قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسروں کی طرح ایک عام سا آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پینے کا محتاج ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے تو کبھی سو جاتا ہے۔ یہ سب کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے اور یہ صفات خدا کے لیے نامناسب ہے۔ کچھ دن بعد اس کے دوسرے دوست اس سے ملنے اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو، بہت دنوں سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، اس کے دوستوں نے سوال کیا۔ دوستو، جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کی کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ، ہمراہ حویلی، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور کس نے بنائے؟ خود یہ انسان کیسے پیدا ہو گیا اور پھر کیسے بڑا ہوتا ہے؟ خود ہم کو کس نے پیدا کیا؟ پھر تم اس نتیجے پر پہنچے؟ اس کے دوستوں نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور نہ تو مخلوق ہے۔ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ہمارے ہی جیسی ایک مخلوق ہے۔ وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، ورنہ حقیقی خدا وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ کہ دوستوں نے بھی اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شہر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخر کار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ وہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کتے کو بھگا سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہے نے کہا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری حفاظت کرے۔ وہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کر سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے اور سوچا اس میں ذرا چل کر آرام کیا جائے۔ سب لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں فوراً نیند آ گئی اور کتا بھی غار کے کنارے سو گیا۔ یہ غار اتنا بڑا تھا اور اس کا دروازہ اس طرح کا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی کرنیں سیدھی اس غار میں پڑتی تھیں، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی ایک بار اس میں چمکتا تھا۔ یہ با ایمان اور صالح جوان سالوں تک اسی طرح سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا، لہٰذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم فقط ایک دن سوئے ہیں یا پھر اس سے بھی کم۔ صرف ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ وہ بھوکے تھے اور انہیں کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ ان میں سے ایک شخص بہت ہی احتیاط
کے ساتھ شہر جائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ ان میں سے ایک تیار ہوا اور وہ باہر آیا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، باہر کا تو پورا منظر ہی بدل چکا ہے۔ پہاڑوں پر صرف چند سوکھے پیڑ دکھائی دے رہے تھے، وہ کچھ نہیں۔ جس راستے سے وہ آئے تھے وہ بھی اسے عجیب سا لگا اور سارا شہر تو بالکل ہی بدل چکا تھا۔ اسے بہت تعجب ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا ہو گیا۔ روٹی کی دکان پر گیا، چند روٹیاں اٹھا لی اور دکاندار کو وہ پیسے دیے جو وہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ دکاندار نے کہا، یہ تو پیسے بہت ہی پرانے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے۔ اس شخص نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پیسے میں چند دن پہلے اسی شہر سے لے کر گیا تھا۔ دکاندار نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں ضرور کوئی خزانہ ملا ہے اور تم اسے چھپانا چاہتے ہو۔ ایک بھیڑ اٹھ گئی اور خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ اسے بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے، کیا تم کو کوئی خزانہ ملا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس شخص نے جواب دیا، نہیں، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ میں جب اس شہر سے نکلا تو لوگ مجبور تھے کہ دقیانوس کی عبادت اور پرستش کریں، اور جب واپس اس شہر میں آیا ہوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ کہانی شاید تم اس لیے گڑھ رہے ہو تاکہ ہم کو بیوقوف بناؤ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کو خزانہ ملے تو اس کا 5واں حصہ اس سے لیا جائے اور باقی اس کے حوالے کیا جائے۔ اس نے کہا، آخر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا اس شہر میں تمہارا گھر ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے، آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ بادشاہ اور کچھ دوسرے لوگ اس کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہاں میرا گھر ہے، جی ہاں، یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون، کیا کام ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے اور اس کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ بوڑھوں نے پوچھا تو اس جوان نے اپنا نام بتایا اور گھر کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ وہ بوڑھا اس جوان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جو نام اس نے بتایا ہے وہ تو میرے دادا جان کا ہے، اس بوڑھے شخص نے کہا۔ بادشاہ سلامت، یہ سب وہ با ایمان جوان تھے جو ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت سے بھاگ کر شہر سے باہر چلے گئے تھے۔ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی اس جوان کا احترام کرنے لگے۔ پھر یہ طے پایا کہ غار میں چلا جائے تاکہ دوسرے جوانوں کا بھی دیدار کیا جائے۔ سب لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو اس جوان نے کہا، ابھی آپ لوگ یہیں ٹھہرے تاکہ میں اپنے دوستوں کو ساری بات بتا دوں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ دقیانوس کی فوج ہمیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ اور وہ دوستوں کے پاس آیا اور کہا، دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنا سوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، بتا تو دیا ہے کہ ہم 1 دن یا بلکہ اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ اس نے کہا، دوستو، ہم 1 دن نہیں بلکہ ہم لوگ 309 سال تک سوتے رہے ہیں۔ دقیانوس بہت سال پہلے مر چکا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ایک پیغمبر بھیجا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ خدا کے حکم سے وہ بھی اب آسمان پر چلے گئے ہیں اور اس وقت کا بادشاہ اور لوگ سب پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور سب لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں۔ اس کے دوست تعجب سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے؟ پھر کیا کیا جائے؟ آؤ سب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم کو اسی طرح اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ پھر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی اور وہ باہر نہ نکلے تو بادشاہ اور اس کے سپاہی اس کے اندر آئے تو دیکھا کہ سب کے سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک عبادت گاہ کی شکل دے دی جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ یادگار رہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔